अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद अदियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम जफर और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो की फांसी से मुतालिक सदाती रेफरेंस पर राय सुना दी। भुट्टो को शफाफ ट्रायल का हक नहीं मिला, अदलिया ने डर और खौफ में फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट, इस मौके पर बिलावल भुट्टो की आंखों में आंसू थे। देखो, बिलावल को नहीं, इस पे पूरी कौम को रोना चाहिए। और मेरा ज़ाती ख्याल है कि इस बेपनाह अंधे जुल्म और एक वहशियाना कत्ल की सज़ा है जो आज तक हम भुगत रहे हैं। वहाँ से ट्रैक ऐसा तब्दील हुआ है। देखो, भुट्टो की कमज़ोरियाँ अपनी जगह पे, इंसान इंसान ही होता है, वो देवता नहीं होता। पैगंबरों के अलावा ये इंसान, बड़े से बड़ा आदमी भी जो है ना, उसमें कमज़ोरियाँ होती हैं। लेकिन एक सफ़ाक, कम ज़र्फ़, एहसान फरामोश ज़ियाउल हक, जैसे आउट ऑफ टर्न प्रमोट करके, अच्छा वो जो भी था बनाया गया, मुनाफिक आदमी, जिसकी वजह से इस कौम को उस शख्स से महरूम होना पड़ा जो कायदे आज़म के बाद वाहिद, अब तक वाहिद काबिल ज़िक्र सियासतदान है। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने से लेके चाइना के साथ ताल्लुकात तक सब कुछ उसका दिया हुआ है। खैर, इससे बड़ा जुल्म ये हुआ कि उसके बाद वो लोग सियासत में आए जिन्होंने सहाफ़त, सियासत, माशरे की आम अखलाकियात को तहोबाला करके रख दिया, बर्बाद करके रख दिया, मेरिट का कत्लेआम किया। रिटायरमेंट की एज पे पहुंचे हुए लोग, नायब तहसीलदार, पटवारी भर्ती, क्रिमिनल्स को पुलिस में भर्ती किया। भयानक फेज शुरू हुआ और अब माशाल्लाह फल पका हुआ है पाकिस्तान का। अच्छा, भुट्टो तक गौर करो, तारीख ये बताती है, ये जो तुम चोर, तुम चोर, तुम डाकू, ये कल्चर था ही नहीं। उसके बाद सवाए चोरों के आया कोई नहीं, और फिर वही हमारा कल्चर बनता चला गया। और फिर ये गंदगी, ये गलाजत, ये नजासत नीचे तक सरायत कर गई। अच्छा, लेकिन देखो, कुदरत का एक अपना, हम तो भुगत रहे हैं, कुदरत का एक अपना निज़ाम, एक अपना फैसला। ज़ियाउल हक की जिंदगी भी झूठ थी, उसकी मौत भी झूठ, उसका जनाजा भी झूठ, अंदर था ही कुछ नहीं। आज तक लोग कहते हैं वो वैगनों वाले, जबड़ा स्टॉप, टूटा फूटा जबड़ा निकला था, बाकी तो उसकी राख थी बस्ती लाल कमाल पे। अच्छा, यानी जिंदगी भी झूठ, मौत भी झूठ, कब्र में है ही नहीं, इसलिए जाता भी कोई नहीं। दूसरी तरफ जिसको मारा, उसके जनाजे में 4-6 बंदे थे, चुके गन पॉइंट पे था, वहां रौनके हैं, लोग मन्नतें, यार खुदा का खौफ करो। सियासतदान पे तो थूकता कोई नहीं, उसके मदार पे लोग मन्नतें मानते हैं। भुट्टो साईं, उठो भुट्टो साईं, इस तरह के गीत पढ़े हैं मैंने, शायरी हुई। अच्छा, अब एक बात सुनो बड़ी जबरदस्त जी। एक आईजी थे पंजाब के और फिर सिंध के भी रहे, उनका नाम था हाजी हबीबुर रहमान। एक और था हाजी हबीबुर रहमान, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो उसकी दाढ़ी दूढ़ी थी या पता नहीं क्या था, मुझे तो उसकी शक्ल भी याद नहीं, वो कंफ्यूज ना करें। ये हबीबुर रहमान, ये हाजी हबीबुर रहमान थे जनरल मुजीबुर रहमान के भाई। अच्छा, मेरा उनके साथ ताल्लुक़ भी था। ये ऐसे ख़ानदान में जनरल मुजीब मरहूम की शादी हुई जिनके साथ हमारे बहुत मरासम थे लालपुर में। खैर, वो एक और कहानी है। अच्छा, हाजी हबीबुर रहमान का इतनी मोटी किताब है, तवील तरीन इंटरव्यू है किताबी शक्ल में, और किसने किया? मुनीर अहमद मुनीर जैसे जय्यद जेन्युइन साफ़ी ने। उसमें एक जगह हाजी साहब कहते हैं मुनीर साहब को, मुनीर अहमद मुनीर को, कि जनरल मुजीब बताया करते हैं उनको कि फ़ौज में ये आम था ज़रा सीनियर रैंक्स में कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना होती तो ये ज़ियाउल हक इस काबिल नहीं था कि इसको फ़ौज में कमीशन मिलता। और ये हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नतीजे में। मेरे वालिद के एक कज़न थे, चाचा इकराम हम उन्हें कहते थे, जो उनका नाम था इकरामुल हक। मेरे वालिद का नाम था मियाँ निसारुल हक।
وہ 3 بار کو MBBS میں فیل ہو چکے تھے تو ان کو انہوں نے پاس ڈکلیئر کر کے نا تیسری بار سیکنڈ ورلڈ وار میں بھرتی کے لیے، چونکہ ظاہر ہے MBBS فائنل ایئر میں ایک بندہ اگر فیل ہوتا ہے تو انہوں نے پریکٹس نہیں کیا اس کے بعد ساری زندگی. سو یہ وہ آدمی تھا جو فوجی ہونے کے قابل نہیں تھا. یاد رکھنا، فوجی ہونا خالہ جی کا بھاڑا نہیں ہے، بہت باوقار باعزت سپاہی ہونا ایک معمولی بات ہے. ایک زمانے میں تاجروں وغیرہ کو حقارت سے دیکھا جاتا تھا. یہ امی کباریا اس کی تصویریں اٹھاؤ شرم آتی ہے. جس طرح ایسے ہاتھ باندھ کے ایک دفعہ وہ یہ ڈن ہل پیتے تھے جنرل ضیاء، تو ہی واز اسموکنگ، بعد میں چھوڑا انہوں نے. بھٹو صاحب کمرے میں آئے، اس نے جلتا سگریٹ جیب میں ڈال لیا. یہ چمچا گیری کا لیول تھا. سو یہ ہم نے وہاں سے روایت چلی کہ ہم نے ایٹمی قوت کو قوت سمجھا، عوام کو قوت سمجھا ہی نہیں. حالانکہ اصلی قوت عوام ہیں، وہ تگڑے ہوں تو ملک تگڑا ہے. ایٹم بم تو ڈیٹرنٹ ہے، ایک کر کے دیکھو گا استعمال، وہ تو آخری سے بھی آخری معاملہ ہے. ورنہ جاؤ جا کے مارو اسرائیل پہ جو مار رہا ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کو. نہیں ہے، اٹس ناٹ مینٹ فار دیٹ، اٹس اونلی اے ڈیٹرنٹ کہ پنگا نہ لینا بس. بالکل ٹھیک. ایٹمی طاقت اور عوام کا وہ کیا طاقت کا سر چشمہ عوام. سو اس پہ صرف بلاول کو نہیں تو پوری قوم کو رونا چاہیے. چلیں شیخ حسن صاحب آگے چلتے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آئین محفوظ نہیں، سیاست اور معیشت IMF کے ہاتھ میں چلی گئی ہے. یار یہ اب مولانا مجھے تو تھوڑے اچھے لگنے لگے ہیں، چونکہ راہ راست پہ اللہ جس کا چاہے دل بدل دیتا ہے. بڑے بڑے نیگیٹو لوگ بھی تاریخ میں ایسے پازیٹو بن کے ابھرے کہ سبحان اللہ. خیر نہیں بھائی، دیکھو آئین تو کبھی تھا ہی نہیں، اس کی اوقات کیا ہے. ابھی ہم اس کا ذکر کر رہے تھے، اس احسان فراموش آدمی کا، ضیاء الحق کا. اس کا جملہ کوٹ کر رہا ہوں. اس نے کہا تھا آئین کیا ہے؟ چند کاغذوں پہ مشتمل ایک چیتھڑا. یہ واحد سچ تھا اپنی زندگی میں جو ضیاء الحق نے بولا. واحد سچ، واقعی چیتھڑا ہے. اور کبھی پڑھ کے دیکھو اس کتاب کا ایک لفظ ایسا نہیں ہے جس پہ عمل کبھی ہوا ہو. اس لیے اچھا، ہم پرابلم یہ ہے کہ ہماری تاریخ ہے تلوار کی. یہ سب مانگے تانگے کا ہے. یہ جمہوریت شموریت، یہ آئین شائن کیا ہے؟ آئین تو ہمارا بنیادی طور پہ کہیں اور ہے. اس کی 4 سطریں دنیا کے ہر آئین پہ بھاری ہیں، باقی تفصیلات ہیں کلیریکل قسم کی. آئین کیا ہے یار؟ اچھا تو ابھی بھٹو کی ہم بات کر رہے تھے، ہمیں جنرل لیڈرشپ قائد کے بعد ملی نہیں. بھٹو صاحب ٹریول کر رہے تھے کراچی کے، ان کے ساتھ جو کوئی بندہ تھا، یہ اس کا اسٹیٹمنٹ تھا، مجھے اب یاد نہیں پوری بات. انہوں نے کہا کہ قائد اعظم گاڑی روکتے تھے سگنل پہ، تو اس نے کہا جی وہ تو روکتے تھے، اور اس کی گاڑی چونکہ ٹریفک بند تھی. ان کی شکلیں دیکھو، قائد اعظم روکتے تھے، قائد عوام نہیں روکتے تھے. میں نے کہا نا خامیاں بھی تھیں. اچھا اوے بلڈنگ کا ماتم بند کرو، بنیادیں دیکھو، اس کو لے جاؤ 7ویں آسمان تک، یہ ٹیڑھی جائے گی، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. اچھا یہ اب رہ گیا IMF، کیا کہا ہے کہ ہاتھ میں چلی گئی ہے. اوے IMF کھو کے لے گیا، گن پوائنٹ تے لے گیا. IMF او بھائی میں سود خور بنیا ہوں، تم آئے ہو، میری منتیں کی ہیں، پاؤں چاٹے ہیں بقول تمہارے ایک بار پھر وزیر اعظم کے شہباز شریف کے. میں مائک توڑ دوں گا. میں آگے اگر تم نے مریم کو بات کی، یہ مائک پتہ ہے نا، ہاں مائک توڑنے کی اداکاری. اس نے کہا ناک سے لکیریں نکلوائی گئی، وہ ہاتھ میں چلی گئی اور تم نے دی. معیشت کیا ہے؟ اب بات سنو، ہم ہیں منافق، ہم ہیں منافقت کے سمندر کی مچھلیاں. اسلام کا اقتصادی نظام کیا ہے؟ چلو
دیکھو ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں، چونکہ حضور سے بہتر کون جانتا تھا کہ آنے والے، اس لیے قرآن پاک میں لکھا ہے کہ مومن جس عہد میں زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے، ان کو ایڈریس کرتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اس لیے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، لیکن ایک ہے تھمب رول ہے. کیا ہے وہ؟ یہ ہے کہ جس معاشرے میں کچھ لوگوں کے پاس ضرورتوں سے بہت زیادہ اکٹھا ہو جائے، وہاں لوگوں کی بھاری اکثریت پاکستانی عوام کی طرح بنیادی ضرورتوں یعنی روٹی کپڑے مکان سے محروم ہو جاتی ہے. لعنت! 22% زمین 1% لوگوں کے ہاتھ میں. کیا منافقت کر رہے ہو؟ کرو جو تم نے کرنا ہے ان غلاموں کے ساتھ، یہ ہیں ہی اسی طرح کے، جو کرتے رہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، پر جھوٹ مت بولو. کچھ لوگوں کے پاس پاکستان میں کھرب پتی دیکھ لو کتنے ہیں. کون کہاں تھا آج سے 40 سال پہلے؟ میں تو اتفاق والوں کے بارے میں کہتا ہوں کہ جو اقتدار سیاست میں آنے سے پہلے پچھلے سال کا آپ کو بتا دو ٹیکس ریٹرن کتنا ٹیکس دیتے تھے سارے 7 بھائی مل کے. جانے دو، یہ اوپر سے بات کرتے ہیں. اچھا، اور یہ بات اسلام کا جو ٹھیکیدار ہے نا، پیشہ ور ٹھیکیدار، پیشہ ور، وہی ایسی باتیں کبھی نہیں کرے گا کہ جس معاشرے میں. اچھا بات سنو، جب ایکسپینشن ہوئی حضرت عمر کے پاس وفد گیا، حضرت بلال بھی شامل تھے کہ زمینیں تقسیم کی جائیں، اب کروڑ ایکڑ. تو آپ نے کہا نہیں، یہ مال غنیمت نہیں ہے زمین، یہ مال فے ہے. پھر حضرت علی حضرت عمر ان کے پاس گئے کہ یہ چل رہا ہے ایک پریشر. تو انہوں نے کہا میں تصدیق کرتا ہوں اس بات کی. وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے حضرت عمر کے ساتھ حضرت علی. بانٹے کیا کرتے ہو؟ کن کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ باقی نام شام یہ وہ. اور بات سنو، اسلام کا اقتصادی نظام جو ایسا سچ نہیں ہے، چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ اقتصادی نظام بدلتے رہتے ہیں. کیا ہے؟ دولت اور طاقت. کیا کہا؟ دولت اور طاقت اسلامی معاشرے میں ایسے سرکولیٹ کرنا چاہیے، ایسے گردش کرنا چاہیے جیسے انسانی جسم میں خون گردش کرتا ہے. سبحان اللہ. پاؤں اپنی جگہ پہ ہیں، سر اپنی جگہ پہ ہے، لیکن خون جو بلڈ سرکولیشن ہے نہیں تو کیا ہوگی؟ کلوٹنگ ہو جائے گی، کارڈیاک اریسٹ ہو جائے گا، بلڈ پریشر کا پرابلم ہو جائے گا، 20 اور مسئلے پیدا ہو جائیں گے. دولت اور طاقت جوڈیشیسلی سرکولیٹ ہوگی جس معاشرے میں، وہ اسلامی کہلائے گا، ادروائز نو. باقی ظواہر ہیں، رسمیں ہیں، رواج ہیں. تو یار خدا کا خوف کرو. آئی ایم ایف کے ہاتھ میں چلی گئی بھی، آئی ایم ایف کرو نہ کرو نس گئی. آپ کہتے ہیں معیشت، آپ کے گھر سے معیشت نس گئی. بچپن میں جب میں سنا کرتا تھا نا کہ جی فلانی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، تو بچہ تھا میں 6-7 سال کا، مریم، میں بڑا پریشان ہوتا تھا کہ بہت شاید زور سے بھاگی ہے، اس کی رفتار بہت ہوگی. مجھے کسی کے ساتھ بھاگ جانے کا مطلب ہی نہیں آتا تھا. تو یہ جو یہ اپنے فضل الرحمان صاحب ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے کہ جی معیشت ان کے ہاتھ میں چلی گئی، بھاگ گئی، یا وہ اغوا کر کے لے گئے اور تم نے بیچ دی. حضور جانے دو، ایویں آئی ایم ایف تے ایویں آئین کیڑا آئین. تسی آپ اس آئین دی موجودگی ہون والے الیکشنز کے آپ خود اس کے بارے میں ماتم کرتے پھر رہے ہیں. پھر آئین ایویں حوصلہ رکھا گا، چھوڑو جانے دو. یہ پڑھے لکھے مہذب معاشروں میں ہوتے ہیں اصول، قواعد، ضوابط، یہ وہ کو پیرامیٹرز، کو سٹینڈرڈز، کو ویلیوز. ہمارے ہاں تو یہ وہ ٹھیک ہے. بے شک. نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں سر صاحب. پل ڈاٹ جائزہ رپورٹ کے مطابق یہ الیکشن پچھلے الیکشنز کی نسبت کم شفاف تھے. دوسری طرف نون لیگ کے جاوید لطیف نے یقین سے کہا کہ 8 فروری کے الیکشن شفاف نہیں ہوئے. مولانا فضل الرحمان نے کہا دھاندلی زدہ الیکشن تسلیم نہ کرنا میری گھٹی میں شامل ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں کیا کہنا ہے، مجھے تو بھاڑ میں جائیں. مجھے تو جمہوریت، بیلٹ باکس، لیکن مجھے تو ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہم تو بہت دور چلے گئے. جو ہماری اساس ہے، جو ہماری بنیاد ہے، جو ہمارا جوہر ہے، جو ہمارا ورثہ ہے، جو ہماری ولدیت ہے روحانی طور پہ، اس کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ اچھا بات سنو، الیکشن فیئر ہو جاتے تو پھر کی آ جانے سی؟ مجھے بتائیں نا
चोर की जगह डाकू, डाकू की जगह जेब कुतरा, जेब कुतरे की जगह ठग। और इसका एक सबूत और है, ये नून लीगियों की शक्लें लटक के इनकी धुनियों तक, उर्दू में उसको नाफ कहते हैं, नाफों तक आई हुई है। लमके मुंह ने फटकार पई है, बुरा पता है अंदर से पता है कि कहानी मुक गई है, क्योंकि मुख्तारिया गल वध गई है। हाँ जी, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, इनकी शक्लें देखो जी। हसन साहब, साबिक वफाकी वजीर फैसल वाविदा का कहना है कि इखलाकन नून लीग और पीपल्स पार्टी को मखसूस और अक़लियतों की नशिस्तें कबूल नहीं करनी चाहिए। यार मतलब अखलाक और सियासियात, अखलाक और मेरे जैसे पाकिस्तानी, मैं बाकियों की बात नहीं कर रहा, वो जिंदा कौम है, उनके ज़मीर भी जिंदा है, वो मिलावट भी नहीं करते, वो झूठ भी नहीं बोलते, जाली दवाएं भी नहीं बनाते, इम्तिहानी मराकज़ भी नहीं बेचते, वो ऑरेंज मेट्रो का सामान भी उखाड़ के नहीं बेचते। मैं अपनी बात करूं, मेरे जैसे लोगों के होते हुए अखलाकियात, वावडा साहब भी ना कभी कभी मुझे पसंद है बंदा बहुत, तो ये कौन सा वायरस है, कौन सा बैक्टीरिया जरासीम है, तो ये ख़ास तौर पे सियासतदानों की कम्युनिटी, मैंने कहा नहीं, मुझे सराइकी बेल्ट के एक सीनियर सियासतदान ने कहा था, कुछ भी नहीं, बेशर्म बेहया लोग होते हैं, अकीना तकीना चकीना, बस इसके अलावा। अच्छा, हाफिज नईम साहब थे, साद रफीक, टेम्पर, बिल्कुल उसने मौका ही नहीं दिया शुक्रिया का और अपना मुबारकबाद का फोन ठोक दिया। और निसार चीमा, अब नस्ल देखो, जुल्फकार चीमा का भाई, वो पुलिस में था, कभी किसी की जुर्रत नहीं उंगली उठाए, बंदा था। इसी तरह इनके भाई वो जज थे, ऐसी की तैसी। वो कहते हैं ना डीएनए मैं करता रहता हूं, तो देयर आर रीजंस। इतने डॉलर खर्च करके मैं डीएनए के टेस्ट करवाया, तो एम ही तो नहीं करवाए ताकि मुंह पे मार सकूं मैं, कभी तुम अपना करा लो, ये इस तरह की बात नहीं है। तो ये बदकिरदार, जिसके किरदार में ही जान नहीं, उसकी गवर्नेंस में भी जान नहीं होगी। बदकिरदार आदमी की गवर्नेंस भी बदकिरदार होगी ना। तो ये वो जो फजल रहमान साहब, फिर मुझे याद आ गया, ये नहीं है वो नहीं है भाई। अच्छा, फिर इलेक्शन भी हो जाते, तो फिर उन्हें कहा किन्ने भरा हो, उन्हें कहा 3, उन्हें कहा तुसी 6 भी होंगे थे, मतलब छोड़ो, इसलिए जाने दो। और एक बात और गलत फहमी लोगों की मैं दूर कर दूं, ये बहुत से लोगों का, ये सियासतदानों को गालियां निकालना, बुरा भला कहना बहुत आसान है, जिम्मेदार सिर्फ सियासतदान होता है, चूंकि 3-4 लफ्ज सिर्फ उनके लिए होते हैं इस्तेमाल, लीडर, कायद, रहबर, रहनुमा। ये किसी जज जर्नैल के लिए नहीं होते, ये किसी दानश्वर के लिए नहीं होते। ये अल्लामा इकबाल आप लीडर नहीं कहते, शायर मशरक बेशक कह लो, हालांकि ऐसे मशरक के जो मौलाना रूम भी ने, जिनको वो अपने उस्ताद कहते हैं, हजरत मौलाना रूम जो कोनिया में, तो जाने दो आगे। बहुत खूब, ठीक है साहब, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रखिएगा। वेलकम बैक। हसन साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पहला दौरा पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने ना इस्तकबाल किया और ना गवर्नर हाउस तकरीब में शिरकत की। बहुत अच्छा किया, गंडापुर ने गंडापुर होने का सबूत दिया, उसने रवायत को मरने नहीं दिया, उसने एक रवायत में जान डाल दी। वजह, नवाज शरीफ यही कुछ पराई शय पे बेनजीर भुट्टो के साथ किया करता था। बताओ, इनको अपनी बोई हुई हर फसल काटनी पड़ेगी। आया ना मजा, सुभान अल्लाह। और ये जो कहते हैं ना चमाट, जमहूरियत आते आते आएगी, वो बेनजीर भुट्टो देखो कितने साल हो गए इस बात को। वो बतौर प्राइम मिनिस्टर लाहौर आती थी, नवाज शरीफ जाता ही नहीं था। है जुर्रत, कोई कटसी, कोई अदब, कोई प्रोटोकॉल नहीं, बहुत आला किया अली अमीन गंडापुर ने। हमने
खबासत, नजासत, शरारत और इबलीसियत में ज़रबें खाने का ठेका लिया हुआ है। बहुत अच्छी बात है। बुनियाद रखने वाला कौन है इसकी? और ये नून लीग को बहुत कुछ, ये आ गया ना, एक हल्की सी झलकी है, ये आ गई ना सामने। इनको बहुत कुछ काटना पड़ेगा जो पहाड़ों की कटाई के बराबर होगा। बाकी सब कुछ सब धरे का धरा रह जाएगा, देखते जाओ। ठीक है, आने वाले वक्तों में पता चल जाएगा। नेक्स्ट खबर पे चलते हैं साहब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने नवाज शरीफ की तस्वीर लगे आटे के थैले अपने दाएं बाएं रखकर रमजान निगहबान पैकेज से मुताल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आटे के थैलों पर भी सियासत, हसन साहब? हमारे यहाँ आपको भी पता है, मेरे ज़ाहिर है दोस्तों अहबाब को, टीम को तो पता है, हमारे कंस्ट्रक्शन का एक्सपेंशन हो रही है। मैं कल सुन रहा था, मजदूर कह रहे थे जी इनू चाहिए सी उत्ते लिख देंदे कि ये बात अन्नदाता लिख देते। पता नहीं किस चमचे चमची कड़छे ने किसी दोस्त नुमा दुश्मन ने ये मशवरा दिया। और बात सुनो, पहली बात जेब से दे रहे हो, और जेब से देने वाला आदमी भी ये हरकत कभी ना करेगा। ऊपर थोड़ा क्यों, वाई? तुम लोगों को उनका हक दे रहे हो, तो रिमाइंडर दे रहे हो। क्या है सखी दाता अन्नदाता है? अच्छा, मायूब लगता है। और लोगों का रद्द-ए-अमल खामोशी से खुद पता करा लें। मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करता, न्यूट्रल जेन्युइन, चमचे कड़छे नहीं। उनको कहो जाके पता करो कि लोगों का रद्द-ए-अमल क्या है। लोगों का रद्द-ए-अमल इतना, मैं उसको बयान ही नहीं कर सकता। पता नहीं, अल्लाह जाने, अवाम को प्रोवोक करने का खामखा, ये तो उनको जलील करने वाली बात है ना। क्या अन्नदाता है, बस ठीक है, मैं दे रहे यहाँ तो दे जेब से। अच्छा, जेब से भी नहीं बनता। नहीं, डिसेंट आदमी, शरीफ आदमी आंखों में आंखें डाल के किसी को ज़रूरतमंद की मदद नहीं कर सकता। कोई डिसेंट आदमी हो, वो किसी के थ्रू या इधर कोई और तरीके ढूंढता है। कतन नहीं, शर्म आती है, खजालत महसूस होती है। पता नहीं कौन लोग हैं जो इस तरह के कातिलाना किस्म के अजीबो गरीब, ये दोस्ती नहीं है, दुश्मनी है। यकीनन हसन साहब, पर इसमें एस्थेटिक्स नाम की कोई चीज है ही नहीं। बजा फरमाया। पर दूसरी तरफ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बगैर बिलावल या जरदारी की तस्वीरों वाले आटों के थैले के एक सादा सी मीटिंग में रमजान पैकेज का ऐलान किया। सिंध की 60% आबादी को 5,000 रुपए फी खानदान बैंक के जरिए दिए जाएंगे। आप दोनों का मुआवजा कैसे करेंगे? मरियम, आपने भी ना कमाल ही कर दिया है। आप पता मुझसे क्या पूछ रहे हो? आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैलन मनरो और मधुबाला का मुकाबला। अब मुझे इतनी बदशक्ल कोई औरत याद नहीं आ रही। कहाँ मधुबाला और मैलन मनरो, और आप कहें कि जी इनका मुवाजना आपको करें क्या? ये ऐसे ही है जैसे कोई आपको कहे कि जी मेरा और जहरा मरहूम का, या रुस्तम हिंद या रुस्तम ज़मां गमा पहलवान के साथ मेरा मुवाजना कैसा रहेगा। ये भी इसका मैं क्या करूँगा। मुराद अली शाह इज़ अ डिफरेंट क्लास। पीपल्स पार्टी इज़ अ जेन्युइन। और याद रखो, सियासत में करप्शन इंट्रोड्यूस हाईएस्ट लेवल पे जब कराई गई तो पीपल्स पार्टी को भी ट्रैक बदलना पड़ा। कहते ना, एट रोम डू एज द रोमन्स डू। अदरवाइज भुट्टो की फांसी तक, उसके बाद तक वो खुर्शीद हसन मीर धक्के खाता मर गया। डॉक्टर मुबशर सफेदी जोगे पैसे नहीं सींदे। मेन बुलवार्ड पे घर था, सामने मेरा बिल्कुल राइट ऑपोजिट बिल्डिंग में मेरा ऑफिस था, तो उनके साथ मेरी सलाम दुआ भी थी। उनकी किताब है रज़्म ज़िंदगी, वो भी है मेरे पास। कभी किसी ने नहीं। इफ्तिखार तारीख को कहते थे, मैं तो नहीं जानता, जनरल शोहरत थी कि बड़ा बदमाश। लेकिन इक़्तिदार के बाद मैंने देखा वो आदमी, एक दो दफ़ा मैंने लिफ्ट दी उसमें, देखो तो वो रिलक्टेंट था। वो मैंने कहा जी आए तारिक साहब, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। बसों के अड्डे पे खड़े, बाबा सोशलिज्म, मुस्तफ़ा जतोई, उसमें हर किस्म के लोग थे।
وہ پتہ نہیں ایک اور تھا خورشید حسن میر, اس نے میرے پہ کیس بھی کیا تھا. ہر طبقے کے لوگ تھے, لیکن نہ دولت مندوں کو مزید دولت مند ہونے کی ہوس اور حرص تھی, نہ بھوکے کو. کوثر نیازی بتاؤ مجھے 1001 اعتراضات ہوں گے کہاں ہے؟ کہیں ہوتی کو شوگر میں فلانا تو یہ تو وہ تو. پھر کیا ہوا کہ پاکستان کی سیاست نجاست کا ڈھیر بن گئی. پہلے لیک آف کمپٹنس تھا, لیک آف کوئی اور چور چکار نہیں تھے, اہمی عزت کے لیے ٹور ٹپے کے لیے لوگ آتے تھے. اس کے بعد تو یہ بن گئی آپ کی صنعت اور تجارت کا متبادل ہے سیاست. اہمی دوڑے پھرتے, وائے کروڑوں روپے دے کے ٹکٹ لیتے ہیں, کتوں کی طرح در در پھرتے ہیں, فلانا ہوتا ہے, ٹمکانا ہوتا ہے. اینڈ رزلٹ اگر آپ نے کچھ نہیں کرنا کو پائی تیرے ہاتھ میں بیعت نہ کر لواں. حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, رمضان المبارک کی آمد سے پہلے کھجور, چکن, پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا ہے. کیا ہم نے ساری کمائی اسی مہینے میں کرنی ہے؟ مریم بیٹا معاف کرنا, کتنے ڈھیٹ اور ہم بے شرم لوگ نہیں. ایسا ہی ہے. جب سے ہوش سنبھالا آپ نے, آپ بھی بھگت رہے ہو, جب سے ہوش سنبھالا میں نے, جو آپ سے 500 سال پہلے کی بات ہے, ہر رمضان میں یہی کچھ ہوتا ہے. یہ چور چکار مخصوص حلیے بنائے ہوئے ایتھے شامی کباب ٹنگے ہیں اور بھاگے جا رہے ہیں, قبضہ نہ ہو جائے, فلانا ہو جائے. یہ کوئی نئی بات ہے. ہم کتنے ڈھیٹ لوگ ہیں کہ ماتم کرنے سے باز نہیں آتے. 1 مہینے کا معاملہ ہوتا ہے, 11 مہینے اس کا انتظار کرتے ہیں, اور کیا ان 11 مہینوں میں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہونا کیا ہے؟ تو وہ ہو رہا ہے تو اس پہ کیا ہے؟ یہ کلچر ہے. بس عوام بھی بیسیکلی تو حکمرانوں کا ہی عکس ہوتے ہیں نا. یہ گلیشیئر سے پانی پگھلتا ہے, زہریلا, گندا, غلیظ, بدبودار, وہ نیچے تک آتا ہے. بس اللہ اللہ خیر چلا. ہم نے سارے لفظ جو ہے نا استعمال کرتے ہیں. اب میں ٹی وی کے پروگرامز دیکھتا ہوں بعض اوقات, خدا کی قسم منع کیا ہوا ہے اپنے بندوں کو, ریموٹ ان کے پاس ہوتا ہے, میں کہتا ہوں بند کر. کیا پیشہ ور مولوی بند کر, مزاحیہ پروگرام میں نے نہیں دیکھنا, اور ٹی وی ڈرامہ مجھے نظر نہ آئے فوراً چینج کرو, فوراً. اشتہار نظر نہ آئے, ایسے غلیظ اشتہار ہوتے ہیں ٹوٹل 2-4 چیزیں ہیں, اور وہ بھی یہاں نہیں. کوئی وائلڈ لائف کے بارے میں ہو گیا, کوئی فلاں ہو گیا, کوئی ٹمکاں ہو گیا, کوئی اس طرح کا ہو گیا. وہ دیکھ کے تو اپنا گزارا کرتے ہیں اگر دل کرے دیکھنے کو. تو کوئی نئی بات ہے. جس ملک میں بچے کی خوراک خالص نہ ملے, اے ظالموں, وہاں تم رمضان المبارک اور اس میں ذخیرہ اندوزیاں ڈھونڈ رہے ہو. چھوڑو, ہم ڈھیٹ ہیں, بعد نہیں آتے ہیں. ہر مہینے ہر ماہ رمضان میں نا وہ شروع کر دیتے ہیں, وہ اپنا ماتم شروع کر دیتے ہیں. کیا ضرورت ہے اس کی, چھوڑو. چلیں حسن صاحب آگے چلتے ہیں. شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں اپنی پہلی تقریر میں اپنے آپ کو لیڈر آف اپوزیشن کہہ دیا. اس سلپ آف ٹنگ پر کیا کہیں گے؟ یہ سلپ آف ٹنگ کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا پڑھ لو تو بہت سے جو ہیں ماہرین نفسیات وہ کہتے ہیں کہ سلپ آف ٹنگ جو ہوتی ہے نا, یہ دراصل لاشعور میں بیٹھی ہوئی بات آپ کے زبان پہ آ جانے کا نام ہے سلپ آف ٹنگ. ادھر مائنڈ سلپ کرتا ہے چونکہ آپ کے لاشعور میں موجود ہوتا ہے. میں چور ہوں تو مجھے اندر سے تو پتا ہے نا, میں بھلے نہ پکڑا جاؤں, ساری زندگی نہ پکڑا جاؤں, میں اندر سے تو جانتا ہوں نا میں کون. تو یہ سلپ آف ٹنگ نہیں ہے, یہ زبان پھسلنا نہیں ہے, یہ زبان کا سچ اگلنا ہے. اور عام زندگی میں بھی یہ اگین میرا سبجیکٹ نہیں ہے. ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے بارے میں آپ سے کوئی لفظ سلپ ہو گیا تو اپنے آپ کو ٹٹولو,
تمہارے بارے میں, اس بندے کے بارے میں تمہاری وہی اصل اوپینین ہے جو منہ سے نکل گئی. اور یاد رکھو, ایک صوفی سے کسی نے پوچھا کہ بابا مجھے یہ بتائیں کہ میرا فلاں ہے, قریبی جاننے والا ہے, وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ تو اس بزرگ نے جواب دیا کہ بیٹا تو اپنے دل سے پوچھ, تو اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے, تجھے پتہ لگ جائے گا. یہ اور طرح کا کھیل ہے. نفسیات جو ہے یہ, اس میں یہ اندر کی بات باہر جوش خطابت میں کنٹرول نہیں رہا, سچ کی کہہ ہو گئی. حقیقت بھی یہی ہے, لوگ بھی جانتے ہیں, یہ خود بھی واقف ہیں. دروغستان ہے. چلو حسن صاحب, آج ویمنس ڈے ہے. 2024 کے ویمنس ڈے کا تھیم ہے خواتین میں سرمایہ کاری اور ترقی میں تیزی. آپ کی رائے میں گزشتہ 30 سے 40 سالوں میں خواتین کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں کوئی مثبت تبدیلی آئی ہے؟ یار یہ تبدیلیاں اس طرح نہیں آتی جیسے آپ نے ایک بالکل ہی معصوم بچوں ہے, وہ تو آپ بچے ہی, تو بچوں جیسا ہی آپ نے سوال کیا ہے. تبدیلی یہاں کہاں, مطلب بد سے بدتر کا کوئی سفر ہو سکتا ہے. اور دوسری بات, ہم عجیب چپڑکناتیے سے لوگ ہیں. ویسٹ کی طرف سے جو بھی آتا ہے نا, وہ چک پرن بہ جاتے ہیں. ہاتھوں کی جنجیر تو فلانا, تو وہ پتہ نہیں ملین مارچ, ملین دا پتہ ہی نہیں ہے انہوں. وہ 10 لاکھ بندہ ہوئے ملین ہوتا ہے, وہ چند سو چند ہزار بندہ ہوتا ملین مارچ. اسی طرح ہم نا ہیومن رائٹس, وہ ہیومن رائٹس کے لیے ہیومن ہونا ضروری ہے. ویسٹ نے کہا تھا ہیومن رائٹس. میرے جیسے بوزنے جو ہیں نا, ہائے ہائے سبحان اللہ, ہم تو بوزنے بھی نہیں. قدیم ہاشمی کا ایک شعر یاد آیا, بوزنے ہیں تو ملے ہم کو ہمارا جنگل, آدمی ہیں تو مداری سے چھڑایا جائے. اور جن کے باپ, جن کے شوہر, جن کے بیٹے, جن کے بھائی غلام ہیں, وہ ویمنز ڈے, ویمنز لب, کیڑی لب, ابا غلام, بھائی غلام, شوہر غلام, بیٹا غلام, نظام دا جیڑا کوئی نظام ہی نہیں ہے. بات سنو, وٹ اے کنٹری. 76 سال آزادی, 14 اگست مناتے ہیں بطور یوم آزادی. عرضیوں پہ کیا لکھتے ہیں؟ کیا ایک معمولی سا فنکشنری ہوتا ہے, عوام کے خون پہ پلنے والا, SHO, ASI وغیرہ, کیا درخواستوں پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ فدوی کہلاتے کیا ہیں؟ غلام, کمی. درخواستوں پہ لکھتے ہیں فدوی, تابعدار, فرما بردار, خاکسار, الارز. لعنت ایسی آبادی پہ, تم تو آج بھی الارز ہو, فدوی ہو, فرما بردار ہو, خاکسار ہو. اور جن کے مرد غلام, ان کا کیا ہے ویمنس ڈے؟ آئی ایم سوری اگر کوئی بات آپ کو ناگوار گزرے, لیکن میرے سے سچ رکتا نہیں. یا تو پوچھو نا, میرے آرام سے سن لو. بغیر سوچے سمجھے ویسٹ سے آئی ہوئی ہر چیز پہ چپٹا, اس کو پھر ابیوز کرتے ہیں, مس یوز کرتے ہیں, ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ایک کلاس ہوتی ہے مخصوص, وہ اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتی ہے. جس طرح میں چڑھتا سی, میں اپنا کی کاکڑ صاحب, وہ کی ٹائیاں ہوں تو وہ نہیں, وہ ٹائیاں چھڑ گیا, تم جان چھڑ دے بھائی. نہیں, ویمنز لب, کیڑا لب؟ پیو غلام, شوہر غلام, بھائی غلام, بیٹا غلام, سسٹم کا. تھانے عرضی دینی ہے تو اللہ رز, پتہ نہیں اوبیڈینٹلی یورز. وجہ ہوئے میرے تو ٹیکس سے پال رہے ہیں, مینوں ہی اکھاں بھی دکھا رہے ہیں تو, اور مینوں سچ بھی سمجھ رہے ہیں کہ انجی ہوندا ہے. چھوڑو. ٹھیک ہے صاحب, آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.